پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں کشیدگی مسئلے کا حل نہیں، فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے اعلیٰ عہدیدار کی VOA سے گفتگو۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔ افغانستان کے دیگر ممالک سے تعلقات سے قطع نظر پاکستان کو اس سے اپنے تعلقات برادرانہ رکھنے چاہیے، افغان سفیر کا بیان۔ وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں ناصر محمود۔ شمالی وزیرستان میں گھر کے اندر بم دھماکہ، 1 شخص ہلاک، 5 زخمی۔ میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد۔ اور پاکستانی ہی سے یہ خبریں بھی ہیں کہ وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ پاکستان پر پابندی یا فوجی امداد میں کمی خود امریکہ کے لیے نقصان دہ ہوگی، کیونکہ فوجی امداد میں کٹوتی کے باعث ہم چین اور روس سے ہتھیار خریدنے پر مجبور ہوں گے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے شریف خاندان کی جانب سے پیناما کیس کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کی سماعت کے لیے 5 رکنی بینچ تشکیل دینے کی استدعا منظور کر لی ہے۔ اور پاکستان پر بین الاقوامی کرکٹ کے دروازے کھلنے کے بعد قومی ٹیم اور ورلڈ 11 کے درمیان آج لاہور میں میچ کا آغاز ہو گیا ہے۔ اور جنوبی ایشیا، گجرات کے لروداگام فساد معاملے میں گواہی دینے کے لیے BJP صدر امت شاہ کو خصوصی عدالت کا سمن جاری۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔ اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل مغربی میانمار میں مسلسل جاری اس تشدد کے بارے میں جس کے نتیجے میں 4 لاکھ کے لگ بھگ روہنگیا مسلمان اپنے گھروں کو چھوڑ کر بنگلہ دیش میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں، اس ہفتے ایک ہنگامی اجلاس کا انعقاد کر رہی ہے۔ اور تبت کے جلا وطن رہنما دلائی لاما نے میانمار کی خاتون رہنما آنگ سان سوچی پر زور دیا ہے کہ وہ روہنگیا بحران پرامن طریقے سے حل کروائیں۔ اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے متفقہ طور پر شمالی کوریا کے خلاف نئی اور مزید سخت اقتصادی پابندیاں عائد کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ ریجنل پیس انسٹیٹیوٹ اور ڈینش ڈیفنس کالج کے زیر اہتمام پاک افغان مذاکرات کے دوسرے دور کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان میں متعین افغان سفیر ڈاکٹر عمر ذخیوال نے کہا ہے کہ اس بات سے قطع نظر کہ افغانستان بھارت سمیت کسی بھی ملک سے تعلقات رکھے، پاکستان کو کابل سے بہر صورت اچھے تعلقات رکھنے چاہیے۔ اسلام آباد سے یہ ہے ناصر محمود کی رپورٹ۔ افغان صدر کے پاکستان کے لیے نمائندہ خصوصی اور سفیر ڈاکٹر عمر ذخیوال نے کہا ہے کہ اس سے قطع نظر کہ ان کے ملک کے دیگر ممالک بشمول بھارت کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیا ہے، پاکستان کو افغانستان کے ساتھ اچھا برادرانہ تعلق برقرار رکھنا چاہیے۔ منگل کو اسلام آباد میں 2 طرفہ مفاہمت میں مواقع اور چیلنجز کے عنوان سے منعقدہ 2 روزہ مذاکرے سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کی خود مختاری کا احترام کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے تاکہ اختلاف کو کم کر کے دیرپا اعتماد سازی ہو سکے۔ اس مذاکرے کا اہتمام ایک غیر سرکاری تنظیم نے کیا جس میں پاکستان اور افغانستان سے تعلق رکھنے والے دانشوروں، سیاستدانوں اور مختلف طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہیں، اور اسے غیر رسمی سفارتکاری کا ایک ذریعہ تصور کیا جا رہا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار رہے ہیں، لیکن حالیہ برسوں میں ان میں ایک بار پھر تناؤ کا عنصر غالب ہے، جس کی وجہ مبصرین کے نزدیک تعاون کا فقدان اور عدم اعتماد ہے۔ کابل کا دعویٰ ہے کہ اسلام آباد افغانستان میں تخریبی کارروائیوں کے لیے اپنی سرزمین استعمال کرنے والوں کے خلاف مؤثر کارروائی نہیں کر رہا، لیکن پاکستان ان دعووں کو مسترد کرتے ہوئے یہ الزام عائد کرتا ہے کہ اس کی سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں کے باعث افغانستان فرار ہو جانے والے عسکریت پسندوں کے خلاف کابل انتظامیہ ٹھوس اقدام نہیں کر رہی۔ پاکستان اس بارے میں بھی اپنے تحفظات کا اظہار کرتا ہے کہ افغانستان نے اس کے روایتی حریف ملک بھارت کو اپنے ہاں متعدد قونصل خانے قائم کرنے کی اجازت دے رکھی ہے، جہاں سے بھارتی خفیہ ایجنسی را مبینہ طور پر پاکستان میں عدم استحکام کی منصوبہ بندی کرتی ہے۔ کابل اور نئی دہلی دونوں ہی ان الزامات کو مسترد کرتے ہیں۔ مذاکرے سے خطاب میں افغان سفیر کا کہنا تھا کہ پاکستان کو بھارت کے ساتھ افغانستان کے تعلقات پر معترض نہیں ہونا چاہیے، اور وہ یقین دلاتے ہیں کہ یہ تعلقات کسی بھی طور پاکستان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔
پاکستان کے ایک سابق سفارتکار اور افغان امور پر گہری نظر رکھنے والے تجزیہ کار رستم شاہ محمد کہتے ہیں کہ دونوں ملکوں میں اعتماد سازی کے لیے سب سے ضروری ان بنیادی وجوہات پر توجہ دینا ہے جو عدم اعتماد کا باعث ہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ سرحدی امور کے علاوہ ایسے متعدد معاملات ہیں جن پر کابل اور اسلام آباد کے مابین اختلافات بہت گہرے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اصلی ایشوز کی طرف آپ کو توجہ دینا ہوگی، جو ایشوز ہیں ان کو آپ ایڈریس کریں گے۔ جب تک آپ ان ایشوز کو ایڈریس نہیں کریں گے یہ ڈائیلاگ پروسیس سے کوئی بات آگے نہیں بڑھے گی۔ پاکستان نے افغان سرحد پر اپنی طرف باڑ لگانے کا کام بھی شروع کر رکھا ہے، جس پر کابل انتظامیہ اپنے تحفظات کا اظہار کر چکی ہے۔ تاہم اسلام آباد کا موقف ہے کہ سرحد کی مؤثر نگرانی دونوں ملکوں میں خاص طور پر سلامتی کے تناظر میں بہت سود مند ہے۔ حال ہی میں افغان صدر اشرف غنی نے کہا تھا کہ پاکستان کے ساتھ امن افغانستان کا قومی ایجنڈا ہے اور ان کا ملک پاکستان کے ساتھ سیاسی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ اس پر پاکستان نے اپنے رد عمل میں کہا تھا کہ افغانستان سے متعلق اس کا موقف واضح ہے اور وہ اس ملک میں امن و استحکام دیکھنا چاہتا ہے اور اس ضمن میں تمام ضروری اقدام میں وہ اپنا حصہ ڈالتا رہے گا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ پاکستان پر پابندی یا فوجی امداد میں کمی خود امریکہ کے لیے نقصان دہ ہوگی، کیونکہ فوجی امداد میں کٹوتی کے باعث ہم چین اور روس سے ہتھیار خریدنے پر مجبور ہوں گے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں جس سے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے، لیکن امریکہ کی پابندیاں دہشت گردی کے خلاف جنگ کو خطرے میں ڈال سکتی ہیں اور ہماری کوششوں کو نقصان پہنچانے والے اقدام سے امریکہ کا ہی نقصان ہوگا۔ وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان پر پابندی یا فوجی تعاون میں کمی امریکہ کے لیے نقصان دہ ہوگی، کیونکہ اس سے دونوں ممالک انتہا پسندی کے خلاف جنگ میں متاثر ہوں گے اور فوجی امداد میں کٹوتی، F-16 طیاروں کی فروخت کی منسوخی پر ہم مجبوراً چین اور روس کی جانب جائیں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے شریف خاندان کی جانب سے پیناما کیس کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست کی سماعت کے لیے 5 رکنی بینچ تشکیل دینے کی استدعا منظور کر لی ہے۔ منگل کو عدالت عظمیٰ کے 3 رکنی بینچ نے پیناما لیکس میں نااہل قرار دیے گئے وزیراعظم میاں نواز شریف اور ان کے بچوں کے عدالتی حکم کے خلاف دائر کی جانے والی نظر ثانی کی درخواستیں یکجا کر کے 5 رکنی بینچ کو بھیجنے کی درخواست منظور کر لی۔ پاکستان میں صنعتکاروں اور تاجروں کی نمائندہ تنظیم فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ایک اعلیٰ عہدیدار کا کہنا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان کشیدگی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ چیمبر کے سینئر نائب صدر عامر عطا باجوہ نے امریکہ روانگی سے قبل وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر دونوں ممالک کی کاروباری برادری کے درمیان تعاون جاری رہے گا تو بقول ان کے دو طرفہ مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہمیں دی ہے محمد اشتیاق نے۔ پاکستان میں صنعتکاروں اور تاجروں کی ایک نمائندہ تنظیم فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری یعنی FPCCI کے ایک اعلیٰ عہدیدار کا کہنا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کسی مسئلے کا حل نہیں۔ واضح رہے کہ صدر ٹرمپ کی افغانستان اور جنوبی ایشیا سے متعلق نئی پالیسی کے اعلان کے وقت پاکستان کو بھی ملک میں دہشت گردوں کی مبینہ پناہ گاہوں کی موجودگی پر ہدف تنقید بنایا گیا تھا، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات میں کچھ ٹھہراؤ آیا اور دو طرفہ سفارتی دورے بھی مؤخر کر دیے گئے۔ امریکہ کیونکہ پاکستان کا ایک بڑا تجارتی شراکت دار ہے، اس لیے دو طرفہ تعلقات میں اس ٹھہراؤ پر کاروباری حلقے بھی پریشان ہیں۔ FPCCI کے سینئر نائب صدر عامر عطا باجوہ نے امریکہ روانگی سے قبل وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اگر دونوں ممالک کی کاروباری برادری کے درمیان تعاون جاری رہے گا تو ان کے بقول دو طرفہ مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ تجارتی اور کاروباری رابطے ممالک کے باہمی تعلقات کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس لیے ان کے بقول فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری امریکی کاروباری برادری کے وفود کو پاکستان مدعو کرنا چاہتی ہے۔ پولیٹیکل ریلیشن میں اپ ڈاؤن آتی رہتی ہیں، لیکن وہ کبھی اچھے ہو جاتے ہیں، کبھی تھوڑا سے کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے کبھی بھی بزنس ریلیشن آپس میں ختم نہیں کرنے چاہیے اور بزنس ڈیلیگیشن کا ایک دوسرے پہ تعلقات جو ہیں وہ بڑھانے میں مدد دیتے ہیں، اس لیے ان کا آنا جانا ہونا چاہیے۔ عطا باجوہ کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان کا بڑا تجارتی شراکت کار ہے اور ان کے بقول پاکستان کی کاروباری برادری کی نظر میں امریکہ کی خاص اہمیت ہے۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ آپ کا انٹرسٹ بڑھتا جائے گا وہاں آپ کی کشیدگی آٹومیٹکلی کم ہوتی جائے گی، اور یہ بڑھنے چاہیے، جس کے بڑھنے کی وجہ سے
ایک دوسرے کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے کاروبار میں آسانی ہوتی ہے، اور جو بزنس پارٹنر ملک بن جاتے ہیں وہاں پر پھر کشیدگیاں ایسا ایسا ختم ہو جاتی ہیں۔ میرا خیال میں پاکستان کا، امریکہ جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا بزنس شراکت کار ہے، اور بزنس مین کی نظر میں اس کی خاص اہمیت ہے۔ واضح ہے کہ ایک روز قبل وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے خبر رساں ادارے رائٹرز سے انٹرویو میں کہا تھا کہ اگر امریکہ پاکستان پر تعزیرات عائد کرتا ہے یا فوجی امداد میں کٹوتی کرتا ہے تو پاکستان اپنی دفاعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے چین اور روس کا رخ کرنے پر مجبور ہوگا۔ شاہد خاقان عباسی کا یہ بھی کہنا تھا کہ افغانستان میں خامیوں کا ذمہ دار پاکستان کو نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ دریں امریکہ کے سفیر ڈیوڈ ہیل نے پاکستان کے وزیر تجارت پرویز ملک سے منگل کو ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تجارت سے متعلق امور پر بات چیت کی گئی۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق وزیر تجارت پرویز ملک نے کہا کہ 2016 کے دوران پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارت کا حجم $6 ارب تھا، اور پاکستان امریکہ سے دو طرفہ معاشی اقتصادی رابطے بڑھانے کا خواہش مند ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے متفقہ طور پر شمالی کوریا کے خلاف نئی اور مزید سخت اقتصادی پابندیاں عائد کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ نئی پابندیاں شمالی کوریا کی جانب سے 3 ستمبر کو کیے جانے والے جوہری تجربے کے رد عمل میں عائد کی گئی ہیں۔ ان پابندیوں پر ایشیا میں رد عمل مثبت رہا، لیکن اس بارے میں شکوک پائے جاتے ہیں کہ یہ پابندیاں کوئی خاص اثر ڈالیں گی۔ عالمی ادارے کی 15 رکنی سلامتی کونسل نے پیر کی شب اپنے ایک اجلاس میں شمالی کوریا پر نئی پابندیوں سے متعلق امریکہ کی تجویز کردہ قرارداد منظور کی۔ اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی کا کہنا تھا، In short, these are by far the strongest measures ever imposed. نکی ہیلی کہہ رہی ہیں کہ ہمیں آج ان پابندیوں کو مزید سخت کرنے پر خوشی نہیں ہے۔ ہم جنگ نہیں چاہتے۔ شمالی کوریا ابھی اس نقطے پر نہیں پہنچا ہے جہاں سے وہ واپس نہ آ سکے۔ اگر وہ اپنے جوہری پروگرام روکنے پر اتفاق کرتا ہے تو وہ اپنا مستقبل محفوظ کر سکتا ہے۔ اگر وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ امن کے ساتھ رہ سکتا ہے تو دنیا اس کے ساتھ امن سے رہ سکے گی۔ یہ تھے نکی ہیلی کے الفاظ، جو اقوام متحدہ میں امریکی سفیر ہیں۔ شمالی کوریا نے پیر کے روز دھمکی دی تھی کہ اگر اقوام متحدہ اس کے خلاف مزید پابندیوں کی منظوری دیتا ہے تو امریکہ کو اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ اور بحر اوقیانوس سے اٹھنے والے تاریخ ساز شدید طوفان کا زور ٹوٹ چکا ہے، تاہم اس نے کیریبین علاقوں اور امریکی ریاست فلوریڈا میں جو تباہی مچائی ہے اس کے اثرات زائل ہونے میں کافی وقت درکار ہوگا۔ متاثرہ علاقوں کے مکینوں کی واپسی میں بھی کچھ وقت لگے گا۔ مزید تفصیلات وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل براؤن اور سلا تسکا ہوک کی مرتب کردہ رپورٹوں میں اسد نصیر کی زبانی۔ امریکی ریاست فلوریڈا کے مکین آج منگل کو شاید اپنے علاقوں میں پہنچ سکیں۔ وہ بچشمے خود ارما طوفان کی مچائی ہوئی تباہی کا اندازہ کریں گے۔ بہت سے علاقے اب بھی بجلی اور پانی کی سہولتوں سے محروم ہیں۔ ریاستی اور وفاقی امدادی ٹیمیں بحالی کا کام ہنگامی بنیادوں پر کر رہی ہیں۔ متاثرہ علاقوں کے لوگ اپنے علاقوں کا رخ کرنے کے لیے بےتاب ہیں، تاہم حکام انہیں سمجھا رہے ہیں کہ بعض راستے اب بھی خطرناک ہیں۔ ایک پولیس افسر اور شہری کے درمیان مکالمے کی صوتی جھلک۔ ارما طوفان کے گزرنے کے بعد فلوریڈا کے گورنر رک اسکاٹ اور دیگر حکام نے اس اطمینان کا اظہار کیا کہ کیریبین علاقوں کے مقابلے میں یہاں نقصانات نسبتاً کم ہوئے ہیں۔ فلوریڈا میں کم از کم 60 لاکھ مکانات اب بھی بجلی سے محروم ہیں، اور فلوریڈا کیز کو جنگی علاقہ قرار دے دیا گیا ہے۔ ادھر وائٹ ہاؤس نے پیر کے دن کہا تھا کہ ہرچند کے ارما کا زور ٹوٹ گیا ہے، مگر پھر بھی اس کی وجہ سے شدید بارشیں ہو سکتی ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں ہوم لینڈ سیکیورٹی کے مشیر ٹام بوزرٹ کا کہنا ہے، As that flooding is ongoing, we have life-saving, life-sustaining operations underway. چونکہ سیلابی ریلے آ رہے ہیں، لہذا ہم جان بچانے کے لیے ضروری انتظامات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سیلابی پانی میں گرے ہوئے لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچانے کا کام جاری ہے۔ دوسری طرف ان علاقوں میں بجلی فراہم کرنے والی کمپنیاں بھی ہنگامی بنیادوں پر بجلی کے نظام کو درست کر رہی ہیں۔
ہزاروں کارکن بجلی کی فراہمی کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ شدید طوفانی جھکڑوں نے درختوں کو اکھاڑ پھینکا ہے اور لاتعداد مکانات ان کی زد میں آئے ہیں۔ دوسری طرف کیریبین علاقے میں باربوڈا جزیرے میں تقریباً تمام مکانات تباہ ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں باربوڈا جزیرے کے سفیر رونالڈ سینڈرز کہتے ہیں، It's a small island. It stood no chance against the monster. یہ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، شدید سمندری طوفان ارما کا مقابلہ کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ طوفان کا پھیلاؤ جزیرے کے رقبے سے کہیں زیادہ تھا۔ سفیر سینٹرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ جزیرے کو دوبارہ آباد کرنے میں کافی وقت لگے گا۔ اب یہاں کے انفراسٹرکچر کی تعمیر اس طرح کرنی ہوگی کہ یہ مستقبل میں آنے والے سمندری طوفانوں کا مقابلہ کر سکے۔ زور ٹوٹنے کے باوجود کمزور ارما سمندری طوفان جارجیا اور الاباما ریاستوں کی طرف بڑھ رہا ہے اور ان ریاستوں میں ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ پاکستان پر بین الاقوامی کرکٹ کے دروازے کھلنے کے بعد قومی ٹیم اور ورلڈ 11 کے درمیان آج لاہور میں میچ کا آغاز ہو گیا ہے۔ دونوں ٹیموں کے درمیان 3 T20 میچ کھیلے جائیں گے۔ پاکستانی اسکواڈ میں شامل 16 میں سے 10 کھلاڑی پہلی بار ہوم گراؤنڈ پر کوئی بین الاقوامی میچ کھیلیں گے، جبکہ ورلڈ 11 میں شامل صرف 4 کھلاڑی ایسے ہیں جو پاکستان میں پہلے بھی کھیل چکے ہیں۔ تو یہ وہ خبریں اور رپورٹیں تھیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے۔ فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔